ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا امی تھے. ما تخطه بیمینک. قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. ہفتے والے دن ایک مفتی صاحب کا بیان سن رہے تھے جس میں انہوں نے لفظ امی کی بڑی غلط تشریح کی, قرآن پاک کے بارے میں غلط بڑے نازیبا لفظ استعمال کرے, اور ماحول اس طرح کا تھا جیسے بازاری لہجہ استعمال کیا جا رہا ہو, اور لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اللہ والوں کی محفل ہو یا وہ محفل جس میں قرآن و سنت سکھائی جا رہی ہو. اپنی مکتب فکر کے اعتبار سے تو وہ بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں, لیکن ان کی اس طرح کی غلطی واضح کرتی ہے کہ وہ بالکل عالم نہیں ہے. پتہ نہیں کس مدرسے سے پڑھے ہیں, شاید انہوں نے درس نظامی کی ابتدائی کتب بھی نہیں پڑھی جس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ وہ ان صیغوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ گرامیٹیکل یہ غلط ہے. کاش آپ نے علم الصیغہ پڑھ لی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ لنسفعا صیغہ کیا ہے, لفظ امی کی وضاحت کیا ہے. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ سنیں کہ عرب کا دستور تھا کہ ایک چیز کے جس چیز کے زیادہ نام ہوتے تھے وہ اس کے عظیم ہونے کی علامت تھی. جیسے اللہ رب العزت بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, 99 نام ہے اس کے. اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں, کچھ ہمیں معلوم ہے کچھ نہیں معلوم. اور اس طرح پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی نام ہیں. اب اللہ رب العزت کا نام ذاتی نام ایک دو ہے, اللہ اور ایل, باقی سارے صفاتی نام ہیں. اس طرح پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد اور احمد باقی صفاتی نام ہیں. اور لفظ امی جو ہے یہ صفاتی نام میں سے ہے. اب امی کے کئی معنی ہیں. اب عرب کی لغت نکال کے دیکھیں, چونکہ یہ عربی لفظ ہے تو ہم عربی سے ہی اس کی وضاحت لیتے ہیں. یہ قاموس اور تاج العروس میں سے یہ کچھ معنی میں نے اخذ کیے ہیں. لفظ امی ام سے نکلا ہے جس کا معنی ہے اصل. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت جو ہے یہ اس کائنات کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے, اور یہ ذات اگر نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام ہی ختم ہو جائے. اللہ رب العزت نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یعنی کائنات کی جان ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کا ایک معنی اصل بھی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے, اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے. یعنی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے لیے اصل کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر امی کا معنی ام القری, مکہ مکرمہ کے لوگ کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ کو ان لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اسپیشلی. ویسے تو آپ پوری کائنات کے لیے ہیں, اسپیشلی جہاں بھیجا گیا, جس دھرتی جس سرزمین پر بھیجا گیا وہ مکہ المعظمہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا گیا, اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. پھر لفظ امی کا معنی امیون, یعنی ایسی قوم جو پڑھی لکھی نہ ہو, ان کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور لفظ امی کا ایک معنی ہے بے پڑھا, یعنی آپ دنیاوی اعتبار سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, دنیاوی اعتبار سے کوئی آپ کا استاد نہیں ہے, تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو بھائی میرے سے پڑھ کے آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اس نے مجھ سے لفظ پڑھے اور آج جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا آخری. تو یہ اعتراض کو ختم کرنے کے لیے حکمت تھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بنا کر بھیجا گیا. اور پھر سابقہ جو کتب تھی تورات اور انجیل, اس کے اندر بھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت مشہور تھی وہ امی تھی, کہ وہ امی لقب کے ساتھ آئیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی, اسی وجہ سے آپ کو امی بنا کر بھیجا گیا. اور یہ یاد رکھیے گا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. قرآن پاک میں 2 جگہ پر لفظ امی کی وضاحت آئی ہے, لفظ امی جو ہے نا استعمال کیا گیا, لیکن وہ استعمال کس انداز سے اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا. یہ عشق والے جو ہوتے ہیں, پیار والے جو ہوتے ہیں, وہ معنی پیار والا اخذ کرتے ہیں, اور جن کے دلوں کے اندر قدورت اور نفرت بھری ہوتی ہے وہ اسی طریقے کا بالکل ہلکا معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں.
اب سنیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. وہ لوگ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے. اب اندازہ کریں اللہ رب العزت نے امی کا لفظ استعمال کیا تو ساتھ ہی نبی کا لفظ بھی استعمال کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بے پڑا تو ہے لیکن غیب کی خبریں بھی بتا رہا ہے. یہ خیال رکھیے گا, بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے نبی, بے پڑے. اور دوسری جگہ بھی استعمال ہوا تو وہاں پر بھی ساتھ میں نبی کا استعمال کیا. 158 سورۃ اعراف آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے پر, یعنی پڑھے نہیں ہیں لیکن غیب کی خبریں دے رہے ہیں. تو یہ بے پڑے دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ غیب کی خبریں دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ بے پڑا ہے؟ تو بے پڑے غیب کی خبریں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. وہ سکھاتے ہیں آپ کو کتاب اور حکمت, اور سکھاتے ہیں تم کو جو تم نہیں جانتے. اب ایک بندہ کیسے سکھا سکتا ہے جب اس کو پڑھنا لکھنا ہی نہ آتا ہو؟ جیسے وہ بازاری لہجے کے اندر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل ہلکے لفظ استعمال کر رہا تھا کہ ان کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا. کیسے تم ثابت کر سکتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ قرآن و حدیث کو غور سے پڑھا نہیں ہے تم نے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ نہ صرف کتاب کے ساتھ حکمت بھی دے رہے ہیں, وہ یزکیکم پاک بھی کر رہے ہیں. کیسے کوئی پاک کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی سکھا سکتا ہے؟ کیسے کوئی حکمت دے سکتا ہے جب وہ پڑھا لکھا ہی نہ ہو؟ اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کرے اور دیکھے اللہ رب العزت کے حبیب جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں کتاب. تو پہلی سٹیج ہوتی ہے پڑھنا, پھر پڑھانا. لیکن سمجھانا جو ہے نا یہ تبھی ہوتا ہے جب خود سمجھو. پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات, آپ تو سمجھا رہے ہیں. دیکھیں کوئی چند لفظ آپ کے سامنے انگلش کے بولتا ہے, جب تک آپ انگلش پڑھنا لکھنا اور بعد میں اس پر پوری گرپ نہیں نا آپ کی ہوگی آپ سمجھ نہیں سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سمجھنا سمجھانا یہ اگلی سٹیج ہے, پہلے پڑھنا پڑھانا ہے. تو عجیب بات ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں, لیکن آپ بے پڑھے ہیں. آپ کے لیے ایسے لفظ استعمال کرنا کہ آپ کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا یا نہیں آتا. اب سمجھنا سمجھانا یہ پڑھنے لکھنے سے اگلی سٹیج ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ میں نسیم الریاض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اجمی وفد آیا اور آگے لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ من ابون سیران. یہ لفظ اس نے استعمال کیے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہ کوئی نہ لگی, وہ پتہ نہیں کیا لفظ انہوں نے بولے, اس کا معنی کیا تھا, لیکن ہمیں تو سمجھ نہ لگی. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت نے ساری زبانیں سکھا کے بھیجا تھا. علامہ احمد بن محمد صاحبی تفسیر جلالین کا حاشیہ جو لکھتے ہیں اس کے اندر پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1014 کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام زبانوں کا علم عطا کیا تھا. ان کے تو بڑے جو ہیں وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے خواب میں آئے, تو خواب میں آنے کے بعد میرے مدرسے کی فضیلت کی وجہ سے, میرے مدرسے کی وجہ سے ان کو اردو آئی تو انہوں نے اردو میں کلام کیا مجھ سے. یہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے, میں یہ جو ہے نا حلفاً کہتا ہوں, میں نے خود پڑھا ہے. مطلب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب نئی نسل آئے گی تو وہ بھی ان سے بڑھے گی, ان سے آگے ہی جائے گی 2 ہاتھ. بڑے جو جس طرح کے کام کر رہے تھے اسی طرح کے چھوٹے. ہمارے تو بڑوں نے بھی ہمیں عشق سکھایا, محبت سکھائی, اس لیے ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں. آئیں ذرا اس مسلک میں آئیں, اس جماعت میں آئیں, آپ کو پتا چلے کہ محبت اور عشق کیا ہوتی ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظوں کا چناؤ, احادیث سے مفہوم کو اخذ کرنا کس طریقے سے ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں, بڑی کامن حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. میں صرف آپ لوگوں کو فرق بتانے لگا ہوں کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے مفہوم کو اخذ کرنے کے اعتبار سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب انہوں نے مفہوم کیا مراد لیا اس سے؟ قبر کا عیدگاہ نہ بنانا مطلب جیسے عید میں رش ہو جاتا ہے ایسے میری قبر پہ رش نہ لگا دینا. لیکن جو اہل محبت تھے, اہل عشق تھے, انہوں نے کیا مفہوم اخذ کیا؟ انہوں نے اس سے مفہوم اخذ کیا کہ جس طرح عیدگاہ میں سال میں صرف 2 بار جاتے ہیں ایسے میری قبر نہ بنا دینا کہ سال میں کبھی کبھار چکر لگاؤ, بلکہ میری قبر پہ آتے رہنا. تبھی تو فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ حدیث بھی اسی بات پر اسی مفہوم دلالت کر رہی ہے. اب دیکھیں اہل محبت کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں. تو یہ مفہوم اخذ کرنے کے لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو عشق ہونا ضروری ہے, محبت ہونا ضروری ہے. اس کے بنا صحیح مفہوم آپ اخذ نہیں کر سکتے.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ وفد آیا تو انہوں نے کہا من ابو سیران. صحابی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشکد دعوت، یہ لفظ آپ نے استعمال کیا. ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں جو نبی آخری نبی ہے اللہ کے، وہ کون ہے تم میں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ، یہاں میرے پاس آ جاؤ. پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ وہ گفت و شنید ہوئی آپس میں، باتیں ہوئی کافی. اس کے بعد وہ سارے کا سارا وفد جو ہے وہ مسلمان ہو کے گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولیاں سمجھ رہے ہیں اور تم کہتے ہو پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. اور بھائی پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو بولیاں کیسے سمجھیں گے آپ مجھے بتائیں. اور صرف انسانوں کی بولیاں نہیں، وہ تو پتھروں کی بھی بولیاں سنتے ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ترمذی شریف حدیث نمبر 3626، دارمی فی سنن حدیث نمبر 21، مستدرک امام حاکم حدیث نمبر 4238، الترغیب الترہیب حدیث نمبر 1880 نمبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھروں سے بھی کلام کیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں سے بھی کلام کیے تھے. اونٹ سے کلام کرنا بڑی مشہور حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی ان کی داد رسی کو سنا، اس کی فریاد کو سنا بھی، پھر اس کی داد رسی بھی کی. اونٹ نے آپ سے شکایت کی سرکار مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن چارہ بہت کم دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کے مالک کو بلایا اور کہا اس کے کام تم زیادہ لیتے ہو، کھانا کم دیتے ہو. یہ حدیث مشہور ہے. ابو داؤد میں 2549 نمبر پہ، مسند احمد میں 1754 نمبر پہ، المسنن میں 31756 نمبر میں، مسند ابو یعلا میں 1,58,159 نمبر پہ، اور مسند ابو عوانہ میں 497 نمبر پہ یہ حدیث مشہور ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کا کلام بھی سن رہے ہیں. تم کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تم درس انتظامی کر لو، اسکول کی چند کلاسیں پڑھ لو تو تمہیں پڑھنا لکھنا آ جائے. اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان، ساری کائنات کے لیے جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہو، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. اپنی علمی یتیمی کا اظہار جو ہے صرف اپنے پلیٹ فارم پہ کیا کرو. یہ سوشل میڈیا پہ یوں آ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور صرف اونٹ سے کلام نہیں، آگے چڑیوں کا کلام بھی سنیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب چڑیوں نے آ کے شکایت کی، لوگوں نے صحابہ نے چڑیوں کے وہ بچوں کو پکڑ لیا. اب وہ چڑیوں کی جو ماں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پھڑپھڑانے لگی، پڑوں کو پھڑپھڑانے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آئے اور کہتے کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے پریشان کر دیا؟ اب بتائیں چڑیا کے بچوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ وہ چڑیا بتا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پڑوں کو پھڑپھڑا کر، اپنی چونچ کے ساتھ آواز نکال کر. وہ جو سب کی بولیاں سمجھتے ہیں ان کے بارے میں تم یہ کہتے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بڑھتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی در پہ آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے. پھر تم کبھی بھی نہیں کہو گے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. وہ تو جانوروں کی بولیوں کو سنتے تھے، وہ تو پرندوں کی بولیوں کو سنتے تھے، وہ تو پتھروں کی بولیوں کو سنتے تھے، اور تم کہتے ہو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اب یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے. اب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ نساء آیت نمبر 4 میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اللہ رب العزت ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، وَعَلَّمَكَ اور اللہ نے تم کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ہر وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے تھے. یہاں پیارے کریم آقا علیہ السلام کے علم کی بھی انتہا ہو گئی. یعنی ہر وہ چیز جو حضور نہیں جانتے تھے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو سکھا دی. اب کس طریقے سے تم ان کے علم کو پھیتا لے کر ماپنا شروع کرو گے کہ ان کو یہ علم نہیں تھا، ان کو وہ علم نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے تو سب کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے. تو پتہ چلا حضور کو پڑھانے والی ذات جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو لکھایا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود پیارے کریم آقا علیہ السلام کو پڑھا کے بھیجا تھا، سکھا کے بھیجا تھا. تبھی تو آیت نازل ہوتی، آگے ڈیلیور کر رہے ہیں. ہمیں آیت کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے. ہم نے اگر درس دینا ہو نا قرآن سے تو ہمیں خود پہلے تفاسیر کو دیکھنا پڑتا ہے، مفاہیم کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر ہم جا کے درس دیتے ہیں. لیکن پیارے کریم آقا علیہ السلام یہاں سے نازل ہو رہی ہے، یہاں پر ڈیلیور کر رہے ہیں. اور خالی ڈیلیور ہی نہیں کر رہے، اگر صحابہ کہتے سرکار سمجھ نہیں آئی تو حضور علیہ السلام سکھا بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کی صفت ہے یعلمکم الکتاب، تم کو کتاب سکھاتے ہیں. کس طرح سکھاتے ہیں جب پڑھے ہی نہیں ہے؟ تو دنیاوی اعتبار سے کسی سے نہیں پڑھی، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو پڑھایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے، کاش تم نے سورۃ الرحمان پڑھی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے استاد ہیں کون، پڑھایا کون ہے. اور تم حضور علیہ السلام پر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ انڈائریکٹ تم اللہ رب العزت پہ اعتراض کر رہے ہو کہ یا اللہ اچھا شاگرد ہے کہ اس کو پڑھا لکھا نہ اس کو پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے. ان کو پڑھنا بھی آتا ہے، ان کو لکھنا بھی آتا ہے، لیکن تمہارے علم کے اندر وسعت نہیں ہے. تم صرف بات اتنی کرو گے جتنا تم نے پڑھا ہے، یا پھر بات وہ کرو گے جس طریقے سے تم نے پڑھا ہے. اپنے علم کے اندر اس طریقے سے محبت کے ساتھ وسعت پیدا کرو تو تمہیں پتہ لگے. سورۃ الرحمان پڑھو. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے حضور علیہ السلام کو قرآن سکھایا. علامہ کے اندر فاعل رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور علامہ کے اندر مفعول جو ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے. علامہ کے اندر فاعل رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور علامہ کے اندر مفعول جو ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے.
کس کو سکھایا؟ کون ہے سکھانے والا؟ کس چیز کو سکھایا؟ اللہ رب العزت نے سکھایا، اپنے حبیب کو سکھایا. اور کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا. اور قرآن وہ چیز ہے، قرآن وہ کتاب ہے تبیان لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. جس چیز کے اندر، جس کتاب کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، وہ کتاب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سکھا دی ہے. اب اندازہ کرے، کتاب قرآن پاک ہو، سکھانے والے رب ذوالجلال ہو، اور سیکھنے والے حبیب خدا ہو، تو پھر بتائیں کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اور تم کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں تھے. تم پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے پڑھا، کتنا پڑھا، کیا کچھ وہ جانتے ہیں. تمہارے علم کے اندر کمی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ عقل کو 100 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رکھا گیا، باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا کر دیے. اب آپ اندازہ کریں، عقل کے 100 حصوں میں سے 99 حصے جس ذات کے بارے میں ہوں، جس ذات کے لیے خاص کر دیے گئے ہوں، اس کے بارے میں تم ہلکی زبان استعمال کرو اور کہو کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تمہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، تمہارے علم کے اندر کمی ہے، اپنے علم کے اندر وسعت پیدا کرو، یا پھر ہمارے ادارے میں آؤ، تم کو بتائیں کہ کس طریقے سے مفاہیم کو اخذ کیا جاتا ہے، کس طرح کے ذات کے ساتھ معنیوں کو مراد لیا جاتا ہے. جب ذات بدلتی ہے تو کس طریقے سے معنیوں کے رخوں کو بدل دیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے میں جس کے لیے معنی کر رہا ہوں وہ ذات کون سی عظیم ذات ہے. آؤ تو صحیح اس ذات پر تمہیں پتہ چلے. تو 99 حصے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے. اب میں آخر میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس آیت کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اس سے پہلے یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطو بیمینک، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، تاکہ یہ باطل لوگ جو ہیں وہ شک نہ کریں. اب آپ ہی بتائیں سامعین، میں آپ کو یہ فیصلہ دیتا ہوں، آپ بتائیں کہ کیا اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ اس میں تو صرف یہ ہے من قبل ہی، وما كنت تتلو من قبل ہی ضمیر راجع بس ہوئے نزول قرآن ہے. اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ دائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے. تو کیا کتاب کے نازل ہونے کے بعد کی نفی موجود ہے اس آیت میں؟ تو کس طرح تم نفی کر سکتے ہو؟ اس آیت میں تو بالکل نفی نہیں ہے، اس میں تو من قبل ہی، نہ کہ من بعد ہی آیا، کہیں پر من بعد ہی نہیں آیا. من قبل ہی و من بعد ہی یہ تو نہیں آیا. اگر تو یہ ہوتا تو میں بھی مان لیتا کہ نہ آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، اور نہ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد پڑھتے تھے اور نہ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے. آئے میں اب آپ کو بتاتا ہوں، بخاری شریف حدیث نمبر 2699 نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار سے معاہدہ طے ہوا تو اس میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ آپ کے کاتب تھے، حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا شروع کیا تو لکھا محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے کہا اسی پر تو ہم اعتراض ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، ہم تو آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس لفظ کو مٹا دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اس لفظ کو مٹا دو قربان جائے ان کی محبت پر، کہتے سر اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا گیا، علی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کو مٹا سکے. تو اگر سرکار اللہ کی قسم میں اس کو نہیں مٹاؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکتوب کھینچا، مکتوب لیا اور خود لکھنا شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا محمد بن عبداللہ، پھر ساری وہ شکیں لکھی کہ آپ کا کوئی بندہ آئے گا تو ہم اس کو واپس بھیج دیں گے، ہمارا کوئی آئے گا واپس نہیں بھیجیں گے، آپ اس سال نہیں عمرہ کریں گے، اگلے سال آئیں گے عمرہ کریں گے، ہتھیار اپنے جو ہے نا وہ رکھ کے آئیں گے یا نیاموں کے اندر بند ہوں گے، ہتھیار لے کر ہتھیار جو ہے وہ نکال کر نہیں آئیں گے. تو اس طریقے کی جو ساری شکیں تھی جو کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے خود لکھی. اگر نہیں پتا تو یہ دیکھے جا کے اچھے طریقے سے آج ہی پڑھیے گا، 2699 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ لکھنے والی ذات کون سی تھی. تم کہتے ہو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو کیسے لکھ رہے ہیں یہ؟ اور پھر یہی نہیں ہے، حدیث کرتاس نکال کے دیکھیں. آخری وقت میں جب پیارے کریم آقا علیہ السلام کا وصال مبارک قریب تھا تو آپ علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لے کے آؤ قلم اور دوات، تو میں نے تم کو کچھ کاغذ اور قلم لے کے آؤ، میں کچھ تحریر لکھ دوں. آپ فرماتے ہیں ہلما اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، لے کے آؤ میرے پاس قلم اور کاغذ، میں تمہیں لکھ دوں تحریر جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اب اکتب سیغہ کون سا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، چونکہ آپ کے سیغے بہت کمزور ہیں. میرے خیال میں آپ نے نہ تو علم الصرف پڑھی ہے اور نہ ہی میزان الصرف پڑھی ہے، آپ کو سیغوں کے بارے میں پتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مضارع کا سیغہ ہے، واحد متکلم کا سیغہ ہے، جس میں لکھنے کی نسبت جو ہے وہ خود حضور علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے. اکتبو میں لکھ دوں،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے میں لکھ دو، اور تم کہتے ہو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تمہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا تبھی تو تم نے اس طریقے کی گھٹیا بات کی ہے، اس طریقے سے کے ہلکے اور بازاری لہجوں کے اندر تم نے گفتگو کی ہے، اور وہ بھی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں. کچھ تو خدا کا خوف کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ میں لکھتا ہوں، تم کہتے ہو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تمہارے علم کے اندر وسعت نہیں ہے، اس علم کے اندر وسعت پیدا کرو تو تمہیں پتہ لگے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کتاب 7366 نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں لکھ دوں تمہیں. تو وہ تو سارا کچھ جانتے، لکھنا بھی جانتے، پڑھنا بھی جانتے. کون سی چیز انہوں نے لکھی نہیں ہے، کون سی چیز پڑھی نہیں ہے؟ تو تم کہتے ہو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان احادیث سے بھی مفہوم اخذ کر لیا جاتے تھے جن میں لفظ نہیں ہوتے تھے، بس گھنٹی کی آواز ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وحی کی بعض قسمیں ایک قسم ایسی تھی جس میں گھنٹی کی آواز آتی. اب اس گھنٹی کی آواز سے آگے ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ مفہوم ڈیلیور کر رہے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اور لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو کیسے وہ کر رہے ہیں؟ اس کو سنا، پھر اس میں اس کو سمجھا، پھر آگے ڈیلیور بھی کیا. یہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ذات ہے جو جانوروں کی، پتھروں کی، انسانوں کی، ہر بندے کی، ہر زبان کی بولی کو سمجھتے ہیں، اور تم کہتے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یقیناً تمہارے علم کے اندر کمی ہے. اور پھر قرآن کے بارے میں تم نے ہلکا لفظ استعمال کیا، لنسفہم، گرامیٹیکل غلط ہے. گرامیٹیکلی تم غلط ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے. کاش تم نے علم الصیغہ پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا. علم الصیغہ کے اندر آخر میں مشکل صیغے لکھے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً غالباً 31 نمبر پہ یہ صیغہ لکھا ہوا ہے لنسفہم. اور یہ نون تاکید ہے جو تنوین کی صورت میں لکھی ہوئی ہے. جو تمہیں تنوین شبہ پڑا کہ یہ تو تنوین ہے، یہاں پر تو نون تاکید خفیفہ ہونی چاہیے تھی. تو پیارے بھائی وہ نون تاکید خفیفہ ہی ہے. آپ نے وہ ضابطہ نہیں پڑھا کہ نون تاکید خفیفہ کی مشابہت ہوتی ہے تنوین کے ساتھ، تو اس لیے اسے بعض دفعہ تنوین کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. قرآن تو وہ عظیم ذات ہے فصیح و بلیغ جس کی فصاحت و بلاغت کی حدوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم اس کے اندر غلطیاں نکال رہے ہو. کفار جو فصیح اللسان ہوتے تھے، فصیح و بلیغ ہوتے، وہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکے، اور تم غلطیاں نکال رہے ہو. یقیناً تمہارے اندر خطا ہے، اس قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تمہارے اندر غلطی ہے. کہ عرب والے تو غلطی نہ نکال سکے اور آج تم غلطی نکال رہے ہو جسے سیگے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو پڑھاتے ہیں، پھر تمہیں بتائیں گے کہ مشکل سیگے جو ہیں وہ کون سے سیگے ہوتے ہیں. تو اس میں لنسفہم بھی ایک سیگا ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے رجوع کر لیا، بالکل ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، پلیٹ فارم پہ عوام الناس کے سامنے بیٹھ کے پھر ویڈیو بنائی، پھر ویڈیو کو پبلش بھی کیا، اسی طریقے سے عوام الناس کے سامنے آئے، اسی جگہ پہ آئے، انہی لوگوں کے سامنے آئے، اور باقاعدہ اعلان کیا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس رات میری اس محفل کو، میرے لفظوں کو جو گھٹیا تھے، بے ادبی پر مشتمل تھے، گستاخی پر مشتمل تھے، ان کو سنا، وہ سب لوگ اکٹھے ہوں اس دن، تو میں اس میں رجوع کا اعلان کروں گا. میں نے وہ جتنے لفظ بولے وہ میری غلطی تھی، یہ اعتراف کرنا ہے، یہ تسلیم کرنا ہے. یہ جو لوگوں کی طرف سے پوسٹیں آ رہی ہے نا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے معافی مانگ لی، بس جب انہوں نے معافی مانگ لی تو تم کیوں باتیں کرتے ہو؟ ہم اس کو نہیں مانتے. سامنے آئے، اسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کے سامنے آ کے اعتراف کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ غلط لفظ بولے ہیں، میں نے تفسیر غلط کی ہے، لفظ امی کی وضاحت غلط کی ہے، قرآن پاک کے بارے میں غلط لفظ بولا ہے، پھر مانا جائے گا. اس طریقے سے بالکل نہیں مانا جائے گا. مکمل طور پر اس مفتی کا بائیکاٹ کرے، یہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس سے قرآن و حدیث کا سبق حاصل کیا جائے. میں تو حیران تھا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے حدیث پڑھ رہے ہیں، سب کے سب گمراہ ہو رہے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کے اندر سے مفہوم کس طریقے سے اخذ کرنا ہے. آئے ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. لفظ امی پیارے کریم آقا علیہ السلام دنیا کے اعتبار سے بے پڑھے ہیں، کائنات کے خالق و مالک سے وہ خود پڑھ کے آئے ہیں، اس اعتبار سے وہ بے پڑھے نہیں ہیں. تبھی تو وہ لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں. اجمی آ جائے تو اس کی بولی کو بھی جانتے ہیں، اونٹ آ جائے تو اس کی بولی کو بھی جانتے ہیں، ہرنی آ جائے تو اس کی بولی کو بھی جانتے ہیں، کوئی چڑیا آ جائے تو اس کی بولی کو بھی جانتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، کوئی پتھر بولے تو اس کی بولی کو بھی جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ رب العزت ہم کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی والہانہ محبت عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب عطا فرمائے. ہزار بار بشویم دھان بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. ہمارے بڑے تو یہ کہا کرتے تھے کہ 1000 بار اپنے منہ کو گلاب سے دھو لو، مشک سے دھو لو، عنبر سے دھو لو، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کا نام لینا یہ بے ادبی ہے. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. پھر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. یہ تو اتنی بڑی ذات ہے جہاں پر تو بولتے ہوئے بھی ہمیں بڑا لفظوں کا چناؤ کرنا پڑتا ہے. ذاتیں بدل جائیں، معنی بدل جاتے ہیں، معنیوں کے رخ بدل جاتے ہیں، مفاہیم کے رخ بدل جاتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لغت کے اعتبار سے اس کا یہ معنی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے یہ ذات کتنی بڑی ذات ہے، اس کے لیے معنی ہم نے کون سا عظیم معنی لینا ہے.
تو اللہ رب العزت ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔